تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دو چیزیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ضرور تہجد پڑھیں گے، اور اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ تیار ہو جائیے ان دو چیزوں کو لینے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ آخرت میں تو بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری نیکیاں، بہت سارے فضائل ہیں تہجد کی نماز کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو انعامات عطا فرمائے گا، کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پلسرات سے جلدی گزار دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنا دیدار خاص عطا فرمائے گا۔ وہ تمام فضیلتیں، تمام خصوصیات ہیں، لیکن دنیا میں جن چیزوں کے لیے بندہ پریشان رہتا ہے وہ دنیا میں بھی چیزیں ملتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے وہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے بڑے مسئلے آپ کے حل ہو سکتے ہیں صرف تہجد کی نماز پڑھنے سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مانگنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیتا ہے کہ جو کچھ یہ بندہ طلب کر رہا ہے، جو کچھ یہ مانگ رہا ہے، جو کچھ اس کی منشا ہے، جو کچھ میرا بندہ چاہتا ہے، جس چیز کی بھی میرے بندے کو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو عطا کر دیا جائے۔ یہ تہجد پڑھنے والے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص دنیا کی طرف توجہ نگاہ ڈالتا ہے، خاص توجہ فرماتا ہے، اور سارے لوگوں سے کہتا ہے، بندوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی بیمار انسان جو شفا چاہتا ہو اور اسے شفا نہ مل رہی ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اسے شفا ملے، تو آئے میرے سامنے کھڑا ہو، میرے سامنے سر جھکائے یعنی تہجد پڑھے، میں اس کو شفا عطا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا بے اولاد جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، تو آئے میرے سامنے اپنے رب سے سوال کرے، اپنے آقا سے سوال کرے، اس سے سوال کرے جس نے اس کو بنایا ہے، اس سے سوال کرے جس نے اس کے دماغ کو بنایا ہے، جس سے وہ سوچ رہا ہے، آئے مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا شخص جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میرے سامنے آ کر اپنے رب سے مانگے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ اپنے بستر کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے سامنے آ کر تہجد میں کھڑا ہوتا ہے تو ابھی وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما دو، جو چاہتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو یہ خصوصیات ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے پڑھی، یہ رات میں قیام اللیل تمام انبیاء علیہ السلام نے اس نماز کو پڑھا، اور یہ صلح کا طریقہ ہے، اور یہ تہجد کی نماز بندے کو اللہ سے قریب بنا دیتی ہے، بندے کو معرفت اور نورانیت اور روحانیت جیسی چیزوں کو عطا ہو جاتی ہیں، اس کو مل جاتی ہیں، یعنی وہ نورانیت اور روحانیت کو بھی سمجھ لیتا ہے، اور اس مقام اور درجے پر وہ بندہ فائز ہو جاتا ہے جو بندہ تہجد کی نماز کو پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اس کو کیا چیزیں ملتی ہیں؟ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذہنی طور پر ایک ایسی شفا عطا فرماتا ہے کہ جو بندے کا ہر وقت دماغ الجھا رہتا ہے، باڈی بندے کی کام نہیں کرتی ہے، باڈی کے اندر درد رہتا ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں، تہجد پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، پورا دن جو پھرتیلا آپ کا بدن رہے گا، آپ پورے کام مزے کریں گے، پھرتی سے کریں گے، دماغ ایک دم آپ کا فریش رہے گا۔ یہ اس کا ایک فائدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اس کی وجہ سے جو ایک پھرتی عطا کرتا ہے، دماغ کو سکون عطا فرماتا ہے، ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی وہ بندہ کمانے والا ہوتا ہے نا تو تھوڑے میں ہی اس کو بہت لگنے لگتا ہے، یعنی ایسی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، اس کی ساری تمنائیں خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں، اور وہ پیسہ تھوڑے کا تھوڑا ہی رہتا ہے، لیکن اس کی خواہشات انہی تھوڑے پیسوں سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال یہاں پر آ سکتا ہے، میں اس کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے تہجد کی نماز پڑھتے ہوں اور آپ بہت ساری دعائیں مانگ رہے ہوں، اور جس مقصد کے لیے تہجد پڑھ رہا ہوں آپ کو نہیں مل رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی میں تو ایک عرصے سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی جو میں چاہتا ہوں، میری جو تمنائیں ہیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ بعض کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں
جن کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس اپنے بندے کو جو مانگ رہا ہے اس کو عطا فرما دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس کا بار بار رونا آنا گڑ گڑانا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو اگر دنیا میں فی الفور آپ کو نہیں مل رہا ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے ایک مخلص بندے ہیں، آپ اللہ کے بڑے قریب بن چکے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اپنے در پہ بلا کے آپ کو رلاتا ہے، کیونکہ آپ کا رونا اللہ کو اچھا لگ رہا ہے۔ اور اگر فی الفور آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہو سکتا ہے کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد قبول کرے، ورنہ قیامت کے دن اس دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے ایسے اجر و انعامات عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن وہ بندہ کہے گا کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ یہ اجر و انعامات ہم کو